بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بات ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کا نام محمد ہے۔ سارے مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، شیعہ ہو، سنی ہوں، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں نہ کوئی آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ سب سے عظیم انسان اگر کوئی ہے تو محمد ہے۔ جانتے محمد نام ہی ایسا ہے کہ جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، زمین میں بھی کی جائے، آسمان میں بھی کی جائے، ساری دنیا میں جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں ہمیشہ ہر وقت بولا جاتا ہے، اذان میں بولا جاتا ہے۔ اذان کبھی بھی دنیا میں بند نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی زبردست کاریگری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دنیا میں باقی رکھنے کی۔ ایک عجیب اللہ نے راستہ نکالا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی اذان بند نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں چائنا سے لے کر کے پھر امریکہ تک جب اذان شروع ہوتی ہے تو 24 گھنٹہ اذان کا سرکل چلتے رہتا ہے، چلتے رہتا ہے، چلتے رہتا ہے۔ قیامت تک یہ اذان کا سرکل چلتے رہے گا اور اس میں اللہ اور خاص طور سے اس کے رسول محمد کا نام لیا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کے جو نام ہیں نا وہ محمد ہے۔ ہاں، جبکہ مسلمان 2 ارب ہیں تو ہم سے زیادہ عیسائی ہیں، لیکن جیجس نام یا یسوع مسیح یا پھر جو بھی نام ہوتا ہے یہ نام آپ کو محمد سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ ہاں، رام نام محمد سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ بدھسٹ یا سدھارتھ، گوتم بدھ جو سدھارتھ ہے وہ زیادہ نہیں ملیں گے۔ باقی اور بھی دنیا میں جو بڑے بڑے دانشور اور علماء اور رہنما غیروں میں آئے ہیں وہ نام آپ کو اتنے نہیں ملیں گے جتنا کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا۔ ایک سروے ہے، غیر مسلموں کا سروے ہے کہ محمد نام جتنا دنیا میں مسلمانوں کا ہے اتنا نام کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کے ماننے والے، ان کے فالوور اپنا نام محمد نام رکھنے میں گرو محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم انسان ہیں، یہ تو مسلمان کہتے ہی ہیں، لیکن مائیکل ہارٹ نام کا ایک آدمی تھا جس نے 28 سال تک ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر اس نے دنیا کے 100 عظیم شخصیات کو اس نے رکھا، ان کے جیون پر، ان کی زندگی پر اس نے ریسرچ کیا اور 100 لوگوں کو اس نے جمع کیا۔ 28 سال لگے اس کو اس کتاب کو لکھنے کے لیے۔ جب 28 سال میں اپنے اس چیپٹر کو، کتاب کو پورا کمپلیٹ کر چکا، مکمل کر چکا، تو اس کے اعلان کے لیے کہ میں نے اس 100 لوگوں کو میں نے اپنی کتاب میں چنا ہے، دنیا کے عظیم انسانوں کا، کہ دنیا کے جو اب تک جو انسان آئے ہیں اس میں میری کتاب میں نے 100 لوگوں کو چنا ہے۔ اس کتاب کا نام اس نے اردو میں جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ 100 عظیم شخصیات، ہسٹری کی، تاریخ کی اب تک کی 100 عظیم شخصیات کون ہیں۔ اور اس میں سب سے نمبر 1 اس نے کس کو دیا ہے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے؟ اس نے لندن میں ایک تقریب منعقد کی، ایک جلسہ اس نے منعقد کیا، بہت سارے لوگ آئے، میڈیا والے لوگ آئے، اور وہ جب وہاں پر ڈائس پر پہنچا، وہ مائک اس نے ہاتھ میں لی اور اس نے جب اپنے باتوں کو شروع کیا تو اس بات سے لوگوں کو اندازہ ہونے لگا کہ یہ ایسے شخص کا نام لینے جا رہا ہے جو عیسائی نہیں ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا تاکہ یہ مائیکل ہارٹ اپنی اس بات کو مکمل نہ کر سکے۔ لیکن مائیکل ہارٹ نے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا، تحمل کیا، برداشت کیا اور اپنی بات کو اس نے مکمل کیا، اور اس نے کہا کہ ایک شخص مکہ کی گلیوں سے اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے مکہ کی گلیوں میں، مکہ جیسی چھوٹی سی بستی میں جہاں نہ پانی برستا ہے نہ زمین سے اناج نکلتا ہے، وہاں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک نئے مذہب کی، اسلام کی وہ بنیاد رکھتا ہے۔ جانتے ہیں کہ اس کی اس بات پر پہلے دن صرف 5 لوگ جو ہے وہ اس کی بات کو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے، ایمان لاتے، مسلمان ہوتے۔ وہ 5 کون ہیں؟ سب سے پہلے اس کی بیوی جس کا نام خدیجہ ہے، دوسرے اس کا کلوز فرینڈ جس کا نام ابو بکر ہے، اور تیسرا
اس کا چچا، اس کے چچا کا لڑکا جو اس کا بھائی لگتا ہے جس کا نام علی ہے، اور چوتھے اس کے گھر کا نوکر جس کا نام زید ہے، اور پانچویں وہ عورت جس نے اس کو بچپن میں پالا تھا اس کا نام ہے ام ایمن۔ یہ 5 کمزور لوگ، اس کے گھر کے لوگ اس پر سب سے پہلے یقین کرتے، بھروسہ کرتے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ گھر والے اگر کسی چیز پر بھروسہ کریں، یقین کریں، تو اس آدمی کی سچا ہونے کی دلیل ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر آدمی وہ کیسا ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، وہ اس کے گھر والے ہی بتا سکتے۔ یا تو اس کی بیوی بتا سکتی ہے، یا تو اس کا دوست بتا سکتا ہے، یا تو اس کا رشتہ دار بتا سکتا ہے، یا تو اس کے گھر کا نوکر بتا سکتا ہے، یا تو اس کو پالنے پوسنے والا کوئی انسان بتا سکتا ہے۔ یہ 5 لوگ سب سے پہلے محمد کو رسول جنہوں نے مانا اور اسلام قبول کیا، یہ 5 لوگ تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں اخلاق کی، اچھی زندگی گزارنے کی تعلیم دینے آیا ہوں۔ اچھی زندگی گزارو، معاشرہ، سوسائٹی اچھا ہو، معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک اچھے انسان بن کر رہو، اس بات کی میں تعلیم دینے آیا ہوں۔ جانتے ہو کہ اس کی اس بات کو ماننے والے دنیا میں آج کتنے ہیں؟ 2 ارب لوگ ہیں۔ 2 ارب سے زیادہ لوگ اس کی اس بات کو مانتے ہیں، اور اس کا اسلام، اس کا جو دھرم ہے وہ 1400 سال جس کو گزر چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ 2 ارب لوگوں کو کوئی بیوقوف بنا سکے، دھوکہ دے سکے، اور کوئی بھی دھرم 1400 سال تک باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے میرے کو پورا یقین ہے کہ محمد آخری نبی ہے، اور یہ دھرم اور یہ اسلام یہ صحیح ہے۔ اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 100 عظیم شخصیات میں، تاریخ کی 100 عظیم شخصیات میں سب سے اوپر جس کا میں نے نام رکھا ہے وہ یہی محمد ابن عبداللہ ہے، جنہوں نے اپنے فالوور کو اور اپنے ماننے والوں کو کسی بھی فیلڈ میں ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ شادی بیاہ، جینا مرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بزنس، تجارت، ہر فیلڈ میں تم کو اس محمد کی تعلیم مل جائے گی، تم کو اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو راستہ مل جائے گا۔ کہیں پر بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں مسلمان تو اس میں محمد کا طریقہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد نے اپنے ماننے والوں کو ادھورا نہیں چھوڑا، ان کی پیاس بجھائی ہے۔ ہر جگہ پر، ہر فیلڈ میں مسلمان اگر گھسے گا تو اس کو اس کے نبی کا طریقہ وہاں پر مل جائے گا۔ اور کتنا دن جیا ہے؟ صرف 63 سال، 40 سال کی عمر میں یہ نبی بنتا ہے۔ 13 سال مکے میں رہ کر کے صرف مصیبتیں، تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ اس کے بعد جب مکے میں دین نہیں پھیلتا، وہ مدینہ چلا جاتا ہے، تو مدینہ کے صرف 10 سال کے قلیل عرصے میں، چھوٹے سے عرصے میں بھی بہت سارا زمانہ جنگوں میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ 63 سال کی عمر میں دنیا سے جاتا ہے تو مکمل اور پرفیکٹ دین اور پرفیکٹ اسلام اور پرفیکٹ دھرم دے کر کے لوگوں کو جاتا ہے۔ اس کے ماننے والے اگر کسی چیز میں کوئی چیز کرنا چاہیں، کوئی بزنس کرنا چاہیں، شادی کرنا چاہیں، جینا ہے مرنا، کوئی بھی چیزیں ہوں، تو اس کو، ان کے ماننے والوں کو اس کے اندر محمد کی تعلیم اور محمد کا طریقہ اس کے اندر مل جائے گا۔ اس کے لیے میں اس محمد کو سب سے نمبر 1 گھوشت کرتا ہوں، اور اس نے نمبر 1 گھوشت کیا ماننے۔ اور کتاب لکھنے والا کون تھا؟ مائیکل ہارٹ، نام سے آپ جان نہیں سکتے، یہودی یا عیسائی تھا۔ عیسائی تھا۔ اب وہ عیسائی تھا، تعصب کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرسٹ نمبر دے سکتا تھا، لیکن اگر وہ دیتا تو لوگ پکڑتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے فرسٹ نمبر کیسے دیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی تھی، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو جب شادی انہوں نے کی نہیں تو پرفیکٹ زندگی انہوں نے گزاری نہیں، جب انہوں نے خود پرفیکٹ زندگی نہیں گزاری تو کیسے اپنے لوگوں کو وہ پرفیکٹ اپنا دھرم دے کر کے جا سکتے ہیں، عیسائی مذہب دھرم دے کے جا سکتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برعکس ہر ایک فیلڈ میں، ہر جگہ پر مکمل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں۔ تو اس کے لیے اس نے کہا اچھا وہ کہے نہیں کہے، ہم تو مانتے ہیں کہ میرا محمد نمبر 1 تھا، نمبر 1 ہے، اور ہمیشہ قیامت تک نمبر 1 رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔